السلام علیکم. 22 نومبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین. سب سے پہلے اپنے کورس پر بات کرتے ہیں. یہ کورس جو آفر کیا جا رہا ہے اس کی کورس آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے. اس کورس کو جو لوگ لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں گے تو ان کو پھر ہم اگر وہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ایک اسپیشل آفر دی جا رہی ہے. ایک اور کورس جو 1 دن کا ہے وہ فری دیا جائے گا، جس میں وہ مارکیٹ کی جو سینٹیمنٹس، سسٹینیبلٹی اور ایگزیکیوشن آف دی ٹریڈ ہے وہ اس پر مبنی کورس ہوگا. چاہے آپ کروڈ میں ٹریڈ کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، اور وہ جو ٹریڈنگ ہوگی یا جو کورس ہوگا وہ ہم لائیو مارکیٹ میں کریں گے تاکہ آپ کو ٹریڈنگ کی صحیح سمجھ آ سکے کہ جس وقت ٹریڈنگ ہو رہی ہوگی اس وقت ہم اس کو آپ کے ساتھ کنڈکٹ کریں گے. بہرحال آگے چلتے جناب، آج کا سیشن تو میرے لیے تو بہت ہی حیران کن تھا. آج تو میں مڈ ڈے آڈیو بھی میں نے نہیں دی، بس میں نے صرف یہ لکھ دیا تھا کہ سرپرائز کے لیے تیار رہیے گا. اور جو بھی ایکسائٹمنٹ ہے 96,109 کے اوپر ہے، یہ بات میں کل کال میں بھی کہہ چکا ہوں. تو لہٰذا میرے لیے تو یہ مطلب صبح کا جو سیشن تھا وہ اتنا انٹرسٹنگ نہیں بن رہا تھا، کیونکہ وہ ود ان رینج گھوم رہی تھی، لمیٹڈ پیس میں مارکیٹ تھی. مگر جب اس نے دیے گئے ٹریگر 96,109 کو کک آف کیا تو اس کے بعد پھر ہمیں کریزی بلز دیکھنے کو ملے. اور جتنے پوائنٹس مارکیٹ نے بڑھا دیے 1782 پوائنٹ، اتنی کی تو امید میں نے قطعی طور پہ نہیں کی تھی. تو انہوں نے سیدھا سرپرائز مجھے بھی اس حوالے سے کیا کہ میں اتنی بڑی موو نہیں دیکھ رہا تھا. مگر اس بڑی موو کا جب میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ اس میں سب میں اہم بات یہ کہ صرف ایک اسٹاک FFC جو ہے 1155 پوائنٹ کا اضافہ کرتا ہے، صرف اکیلا ایک اسٹاک. اور والیوم میں دیکھتا ہوں تو والیوم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج میں نے وہ چارٹ آپ کو نہیں دکھایا، تو جو KC 100 کے جو ٹاپ والیومر ہیں ان کو ذرا کیلکولیٹ کر لیجئے اس میں پینی اسٹاکس کو، اور پھر جب آپ ان کو الگ کریں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ بے شک والیوم آج آپ کا 32 کروڑ 35 لاکھ پہ ہے، مگر جو ہمارے میجر اسٹاکس ہیں ان کے مطلب جو بلو چپ ہے یا میجر اسٹاکس ہیں یا سلیکٹیو اسٹاکس ہیں وہ تو ان میں سے کوئی 1 کروڑ تک بھی پہنچنے کے کامیاب نہیں ہوا. تو ایسا لگا کہ FFC جو ڈرائیو کر رہا تھا مارکیٹ کو، اور باقی سارے اسٹاک جو تھے وہ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کر رہے تھے. مگر بہرحال جو کچھ بھی ہو، جس طرح کی کلوزنگ ہے، جس طرح کے مومنٹم چارٹ پہ نظر آ رہا ہے، وہ سائیڈ لائنر کے لیے اٹریکٹیو ہو سکتا ہے. اگر آپ سلیکٹیو ہیں مارکیٹ میں اور ایگزٹ آپ کو لینی آتی ہے تو پھر یہ مارکیٹ بہت اچھی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں پچھلے چند دنوں سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مارکیٹ شارٹ ٹرم ٹریڈر کو زیادہ گین دے گی، یہ بار بار کہہ رہا ہوں. اور دوسری اسٹریٹجی میں نے یہ دی تھی کہ اگر مجھے شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی کرنی ہے تو میں سلیکٹیو اسٹاک میں کروں گا، کیونکہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے، وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں، تو میں ایسے اسٹاک میں کیوں نہ ٹریڈ کروں جس میں مجھے خوف، ڈر اور رسک کم ہو. یہ بات تو میں کافی دن سے کر رہا ہوں، امید کہ آپ فالو بھی کر رہے ہوں گے. اگر آپ والیومز کو دیکھیں گے تو یہ والیوم کے جو بارز ہیں، یہ 5 منٹ کا ایک بار ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 4 کروڑ کا والیوم آخری 15 منٹ میں ہے. اب آپ دیکھ لیجیے گا کس اسٹاک میں ہے یہ. اور اگر میں ایوریج دیکھوں کہ آج مارکیٹ کا ایوریج 5 منٹ میں کتنا والیوم رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں 5 کروڑ سے 6 کروڑ کے بیچ، معافی چاہتا ہوں، 50 لاکھ سے 60 لاکھ کے درمیان جو ہے پر 5 منٹ والیوم رہا ہے. تو زیادہ والیوم ہمیں ملا ہے آخری 1 گھنٹے میں. اگر آپ نوٹس کریں تو اس کا ایوریج جو ہے 80 لاکھ کے قریب بنتا ہے پر 5 منٹ. اور جس طرح میں نے بتایا کہ آخری 15 منٹ میں تو 3.25 کروڑ کا والیوم ہو گیا. تو اب آپ ٹاپ پوائنٹس کنٹریبیوٹر کو دیکھیں، FFC آپ کے ساتھ سامنے ہے،
1155.71 पॉइंट उसने इंडेक्स में डाले हैं। और पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर है, नॉट दी एफएफसी, गलती से बोल गया, एफएफसी ने 675 पॉइंट डाले क्योंकि फातिमा और एंग्रो फर्टिलाइज़र ये लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एफएफवीएल परफॉर्म कर रहा था। तो ओवरऑल फर्टिलाइज़र ने 1155 पॉइंट डाले हैं। अगर बाकी सेक्टर्स को मैं देखूं तो उनके तो पॉइंट बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम है। और ओवरऑल अगर मैं स्टॉक वाइज पोस्टमार्टम करूं तो आपके सामने एफएफसी, ई फर्टिलाइज़र, एंग्रो ये लोग टॉप पे हैं। एफएफवीएल मतलब पहले 4 स्टॉक सारे आप देख लें, और इवन दाऊद हरकोलिस भी आपके सामने है। सिर्फ ओजीडीसी, ग्लैक्सो, इन जो 7 स्टॉक में दिखा रहा हूँ उसमें 2 अलग नज़र आ रहे हैं। बाकी तो मेजर जो पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस है वो फर्टिलाइज़र की नज़र आ रही है। तो जनाब अली, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट एक्साइटिंग थी, मगर ज़ाहिर बात है हम में से सारे लोग उसमें काम नहीं करते। फर्टिलाइज़र में कोई लेता है, कोई नहीं लेता, मगर उसके बावजूद भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज इन स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट में चलते हैं। तो आप क्लोजिंग देखें, मूव देखें, कंसिस्टेंसी देखें, डायरेक्शन देखें, तो मार्केट तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बुलिश है, बुल्स को अट्रैक्ट कर रही है। मगर हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे तो हम हाथ आया प्रॉफिट नहीं खोएंगे। ऐन मुमकिन है कि मार्केट 98,000 भी आपको कल दिखा दे, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बल्कि नया लॉन्ग करने के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अगर 97,422 के ऊपर मार्केट प्री ओपन के बाद ट्रेड करे, ये मैं जो बार बार कहता हूँ ना, प्री ओपन के बाद, इसकी अहमियत को आई विश कि आप लोग समझते हो। कल मैंने एक मिसाल दी थी टीआरजी की सेल से, आज भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं अगर आप देखें तो ये सीखने की चीज़ें हैं। तो प्री ओपन के बाद अगर हमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सही नज़र आती है तो फिर हम इंशाल्लाह ऊपर जाने की बात करेंगे और नया लॉन्ग भी कर सकते हैं। और जो पहला सेशन होगा वो हमें बहुत कुछ समझा देगा, और इंशाल्लाह मिड डे में फिर हम सेकंड सेशन को डिस्कस करेंगे उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है। अभी चार्ट देखो तो एग्जॉस्शन तो बहुत दूर है, क्योंकि ये जो लेवल है आपका 96,633, 524, इसके नीचे जाके एग्जॉस्शन आती है। उससे पहले तो एग्जॉस्शन भी नज़र नहीं आ रही। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी डज नॉट मैटर, क्योंकि 97,000 का इंडेक्स है, तो 300-400 पॉइंट क्या होते हैं इसके लिए। आज हमने 1782 पॉइंट गेन किए हैं, तो 1.86% मार्केट ऊपर आई है। तो 300-400 पॉइंट क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। बहरहाल, और अगर मार्केट 96,356 को तोड़ दे तो फिर क्या होता है कि वहाँ मार्केट जो है एग्जॉस्शन को इस्टेब्लिश कर सकती है। परफॉर्मेंस चार्ट पे मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमने कॉलें दी थी उसमें क्या हुआ है, ठीक है जी। तो उसमें जो हम दिखा रहे हैं आपको, तो उसमें वो स्टॉक्स पर हम बात करेंगे जो जिन्होंने आज परफॉर्म किया है या नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं टारगेट अचीव पे, ठीक है जी। वेव्स एप्लीकेशन ने, वेव्स ऐप जो है उसने टारगेट अचीव किया, AKDSL ने टारगेट अचीव किया, GHNI ने टारगेट अचीव किया, GAL ने टारगेट अचीव किया, FFL ने टारगेट अचीव किया, ILP ने टारगेट अचीव किया। अभी सारी कॉलें तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलती, क्योंकि ये तो हमारे क्लाइंट्स की कॉलें होती हैं, मगर मैं सिर्फ अपनी आज की परफॉर्मेंस आपके सामने रख रहा हूँ। मगर बहरहाल ILP का तस्करा कल आपकी कॉल में ज़रूर हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब आज जो ट्रिगर नहीं हुए, अच्छा आपको डॉल की कॉल दी गई थी, DOL। तो अब वैसे तो मैं आप लोगों को कई दफ़ा अपनी कॉल का तरीका समझा चुका हूँ। अगर आप डॉल की कॉल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि लॉन्ग अबव 25.45, अपॉन ट्रेडिंग अबव 25.45। अब आज डॉल का हाई देख लें तो खुद ही फैसला करें कि डॉल को बाय करना था या नहीं करना था। तो ये होता है तरीक़ा। तो हम कुछ कॉलें ट्रिगर बेस भी देते हैं कि फलाने लेवल के ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और कुछ कॉलें हम मार्केट बाइंग की देते हैं
ٹھیک ہے جی. کچھ کالیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پہلے سے بائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ہم فالو اپ کال دیتے ہیں, جس طرح ILP تھا, پاکری تھا, یہ ساری فالو اپ کالیں تھیں, ٹھیک ہے نا. تو ڈال آج ٹریگر ہی نہیں ہوا, مگر اس کال کو اٹھا کے رکھ لیں آپ, اگر 25-45 کے اوپر یہ والیوم کرے گا تو یہ ٹریگر ہوگا. آج نہیں چلا, کل اگر ٹریگر ہو گیا کل چل جائے گا. آپ کو GGL اور ٹرپل GL بھی یاد ہوگا کہ آپ کو کیسے انہوں نے ٹریگر کیا تھا. ASL, ایئر لنک, ایچ کار, یہ ٹریگر ہی نہیں ہوئے. اب پاکری کا یہ تھا کہ پاکری بیسیکلی ہمارے سلیکٹیو اسٹاک میں تھا اور ہم نے جو کالیں دی تھیں اس میں 37.82% گین دے چکا تھا, تو ہم تو اس سے ایگزٹ لے چکے ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ تھا, ہم نے اس کے لیے اگلی ریلی کو دیکھنا ہے, تو اگلی ریلی کا ڈفرینٹ ٹریگر ہے. اگر وہ ٹریگر ہوگا تو اگلی ریلی میں جائیں گے, نہیں تو ہم باہر کھڑے رہیں گے. اگر موقع ملے گا, ایکیومولیشن کال آئے گی تو ایکیومولیشن کریں گے. پائنیئر سیمنٹ کی بھی کال تھی مگر وہ ایکیومولیشن کی تھی کہ اس کو ایک سپورٹ لیول دیا گیا تھا کہ وہاں بائی کرنا ہے. تو یہ تو تھی آج کی پرفارمنس. اب کل کے لیے کیا اسٹاک ہے؟ دیوان فاروق موٹرز. اچھا, اس سے پہلے کہ دیوان فاروق موٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے نقطۂ نظر کو سمجھ لیجئے کہ میں دیوان فاروق موٹر کو کیسے دیکھتا ہوں اور کس طرح اس کو سمجھتا ہوں. دیکھیے جناب, دیوان فاروق موٹر جو ہے اس کی کیمسٹری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اٹ از اے ہائی وولیٹائل اسٹاک اور بہت زیادہ اوپر نیچے ہو کے چلتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے, یا سوئنگ ٹریڈ کے لیے. تو جو سوئنگ ٹریڈ کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں, اگر یہ اس میں آئے گا تو بائی کی جائے گی, ورنہ نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے نا. دوسرا, میں اس کی کال جو شارٹ ٹرم میں دیتا ہوں تو اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی کو فوکس کیا جائے, کیونکہ یہ اتنا زبردست اتار چڑھاؤ دیتا ہے کہ آپ کو کئی دفعہ ایک دن میں 2 ٹریڈیں میں مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا میں نے اس کی انٹروڈکشن کرایا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پھر اسی حساب سے ہم اس کی کال دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے, میں آگے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ 4180 کے اوپر, یعنی کہ 4180 ٹریگر ہو گیا, 4180 کے اوپر اگر ایفرٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس میں نیا لانگ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ابھی لانگ کیا ہوا ہے تو فائن, 4180 کے اوپر اچھا ہے. اور پھر اس کا ایک نیکسٹ لیول ہے 42-20-25 کا. اس کو توڑنے کے بعد اس کی انرجی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور اس کا پہلا ٹارگٹ 4265 ہے. 4265 پہلا ٹارگٹ ہے اور اس کی جو حد ہے وہ 43-15-45 کا لیول ہے. اب اگر میں حد کہہ رہا ہوں تو میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں. اگر مومنٹم اچھا رہا, کنسسٹنسی رہی, 43-45 کے اوپر جان مارتا ہوا نظر آیا تو مجھے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹریلنگ اسٹاپ لاس کروں گا, ٹھیک ہے نا. کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو ہاں, اگر وہ 43-60-70-80 پہ جا کے پھر 43-15 کے نیچے آتا ہے اور آپ پھر بھی کھڑے رہتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے, پھر یہ آپ کا قصور ہے. میرا اٹموسٹ ٹارگٹ اچیو ہوگا. تو پہلا ٹارگٹ 4265, دوسرا 4315 اور انرجی گین کر رہا ہے 42-20-25 کے اوپر. اب اس میں نے لکھا ہے کہ میں فردر یہ بھی انکریج کر رہا ہوں کہ ایگزاسشن پاسبلٹی کو دیکھ کے باہر نکلو, کیونکہ مجھے ڈاؤٹ فل ہے 4265 اور 4315 کے بیچ میں کہ شاید اس کو ایگزاسشن ملے. تو اگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر رہے ہیں تو ٹینشن تو ہے ہی نہیں, خود بخود باہر آ جائیں گے. باہر آ جائیں گے تو پھر پچھلے لیول کو دیکھیں گے, جیسے 42-20-25 ہے یا 4180 ہے, فوری طور پہ اس کے اوپر ہم اسپلٹ کر کے بائی ٹارگٹ کر دیں گے کہ جیسے میں نے 5000 بیچا ہے تو میں 2000 کی 1500 کی بائی فوراً لگا دوں گا اور پھر وہاں دیکھوں گا جب وہ وہاں آتا ہے, سنبھل رہا ہے نہیں سنبھل رہا ہے, نیچے جا رہا ہے تو مزید بائی نہیں کروں گا, پھر میں نچلے لیول پہ بائی کروں گا اور پھر ایک دم اگر چلے گا تو پھر دوبارہ میں اس کو سیل آف کر دوں گا. تو جو میں نے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز کی بات کی وہ یہ طریقہ کار ہے. تو آپ کے سامنے لیولز بھی ہیں, اس کی کیمسٹری بھی سمجھا دی, ٹریڈ کیسا کرنا ہے یہ بھی سمجھا دیا. اب اگر کل اس میں ٹریڈ کرنے کے بعد کمنٹ نہ ہو کہ آخر کیا کرنا تھا, کس طرح کرنا تھا, تو پھر مزہ نہیں آئے گا. تو میں بڑا مشکور ہوں گا کہ اگر آپ مجھے کمنٹ کر کے اپنی ٹریڈنگ کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہماری کال آپ کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے
اور آپ نے کس کس نے اس کال کو شیئر کیا ہے اپنے نیٹ ورک میں, اپنے واٹس ایپ گروپ میں, اپنے دوستوں احبابوں میں. میں بہت مشکور ہوں گا. اگر آپ کو ہماری مزید کوئی سروس چاہیے تو 0345619043 پر رابطہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.